السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے جنات ایک خفیہ مخلوق۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان دو ہی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان میں جو اللہ کے فرما برداری کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ جنات ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب جنات چاہے گا تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جنات اور انسان میں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اسے مسلمان جن کہتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، اسے شیطان کہتے ہیں۔ جنات کی شروعات ابلیس سے ہوئی جو کہ پہلے اللہ کا فرما بردار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم ابلیس کو بھی تھا کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اب وہ مسلمان سے شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے دعا کیا مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، جو کوئی بھی تیرا کہنا مانے گا ضرور میں تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 18۔ جنات اڑ کر دنیا کے کسی کونے میں منٹوں میں پہنچ سکتے ہیں، اور ایک کے اوپر چڑھ کر آسمان تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں کی بات سنتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی فرشتہ شیطان کو دیکھتا ہے تارا توڑ کر مارتا ہے، جس سے اس شیطان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بات مرنے سے پہلے نیچے والے شیطان کو بتا دیتا ہے۔ جنات اپنا روپ بھی بدل سکتا ہے۔ سانپ انسان کی شکل میں، سانپ کتا بلی گدھے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 میں ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کی مال پر نگرانی کر رہے تھے کہ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور انسان کی شکل میں چوری کرنے آتا ہے۔ جیسا ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، 2 رات تو وہ محتاج ہونے کا بہانہ بنا کر کے چھوٹ گیا، لیکن تیسری رات جب وہی شیطان چوری کرنے آتا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، تو اسی شیطان نے کہا کہ اس مرتبہ ہی مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی کلمات سکھا دوں گا جس سے تمہاری مال کی حفاظت ہوگی، وہ یہ کہ سوتے وقت آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری برابر حفاظت کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہا گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 رات سے تمہارا چکر کس سے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات یا شیطان انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ انسان سے بات بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کسی کی بات اگر نبی کے تصدیق سے ہو جائے تو اسے مان لیا جائے گرچہ وہ شیطان ہو، لیکن اگر کسی بڑے عالم کی بات اگر نبی کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ شیطان کافروں کی مدد بھی کرتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں شیطان انسان کی شکل میں کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو کافروں کو تو نظر نہیں آیا، لیکن شیطان جو انسان بنے ہوئے تھے ان کو نظر آ گیا، اور وہ لوگ جنگ سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ اسی طرح الرحیق المختوم صفحہ 216 میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کے مسلمانوں سے رات کے اندھیرے میں بیعت لے رہے تھے کہ جیسے ہی شیطان کو پتا چلا وہ جھٹ سے آیا اور کسی اونچی جگہ پر چڑھ گیا اور زور سے چلایا، خیمے والوں محمد کو دیکھو، اس وقت بدین اس کے ساتھ ہے اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے اور اللہ کے دشمن، سن اب میں تیرے لیے جلدی ہی فارغ ہو جاؤں گا۔ پھر لوگ چلے گئے۔ شیطان سامان یہاں سے وہاں بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملک بلقیس کا تخت اس کے محل سے یہاں لے کر آئے گا؟ عفریت جن بولا میں مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ اس لیے شیطان سامان یہاں سے وہاں بھی کر کے گھر میں لڑائی کروا دیتا ہے، لیکن اگر سامان رکھتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو اس سامان کو شیطان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور بسم اللہ پڑھ کر تالا بند کر دیا جائے تو اس تالے کو شیطان بھی نہیں کھول سکتا۔ انہیں چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ایمان پر ثابت رکھے، اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔